تھوڑا سا ہم لوگ ٹریک چینج کرتے ہیں. اب ہم آ جاتے ہیں سوشل میڈیا کا انفلوئنس جو ہو رہا ہے اس کیس کے اوپر. آپ اوبویسلی کافی زیادہ انوالوڈ ہیں, سوشل میڈیا پہ آتے ہیں, اینڈ آئی ریئلی وانٹ ٹو تھینک یو فار کمنگ آن سوشل میڈیا اینڈ گیونگ یور ان پٹ آن دا کیس, بیکاز ایز این اٹرنی آپ کا کوئی بنتا نہیں ہے کہ آپ آئیں, اپنا ٹائم دیں اس کیس کو, اور سوشل میڈیا پہ آ کے ہم لوگوں کو, آڈینس کو بتائیں کہ اس کیس کے اوپر کیا چل رہا ہے. بٹ یو ڈو کم اینڈ یو ڈو کیپ اس اپ ٹو ڈیٹ, اور آئی تھنک خالی میں ہی نہیں, باقی ساری آڈینس جو دیکھ رہی ہے وہ بھی بہت گریٹفل ہے آپ کی, احمد شیر جٹ کی, کہ آپ آتے ہیں ہم لوگوں کو بتاتے ہیں ہر چیز کے بارے میں. تو آپ یہ بتائیے کہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ جو جنگ چل رہی ہے, دونوں سائڈ سے جو جنگ چل رہی ہے, میں اس کے بہت زیادہ خلاف ہوں. آئی مین نیریٹو ہونا بہت اچھی بات ہے, دونوں سائڈ کے نیریٹو ہونا بہت اچھی بات ہے, کیونکہ اگر ہم خالی اپنا سائڈ کا نیریٹو دیتے رہیں گے اور سارے کے سارے ایک ہی سائڈ کا نیریٹو دیتے رہیں گے, دیٹس ڈیمیجنگ, وہ صحیح نہیں ہے. دوسری سائڈ بھی اپنا نیریٹو دے رہی ہے, ویری گڈ, دے ضرور دے, ان کا نیریٹو بھی بہت امپورٹنٹ ہے. تو ایز لانگ ایز اٹس اے نیریٹو, دیٹس واٹ آئی سپورٹ. لیکن جو گالیاں ہو رہی ہیں, جو بری لینگویج یوز کی جا رہی ہے, کیریکٹر اسیسینیشن ہو رہی ہے, اس کے اندر ان کی فیملیز کو انوالو کیا جا رہا ہے. اب تو اتنا زیادہ انوالو کیا جا رہا ہے کہ لوگ باقاعدہ ان کے سینٹیمنٹس ہرٹ ہو رہے ہیں, اور اب پرسنل لیول کے اوپر یہ جنگ چھڑ گئی ہے. اور اب اس کے ریزنز جو ہیں, اب وہ بھی آپ بیٹر ایکسپلین کر سکتے ہیں. تو آپ لوگ بتائیں آپ کا کیا ٹیک ہے, آپ کا ٹیک, کیونکہ آپ پرسنلی انوالو ہیں, اور پھر سمیم میں آپ سے پوچھوں گی, ایز اے آڈینس آپ بھی دیکھتے ہوں گے, آپ کا کیا ٹیک ہے. اچھا, سب سے پہلی بات تو آپ نے جو کہا کہ دس از ناٹ دا میٹر آف دا تھینکس, ٹھیک ہے, آئی جمپڈ ان ٹو دا میٹر بیکاز آئی ٹیک اٹ ایز مائی رسپانسبلٹی, رائٹ. جہاں بچی کی بات آتی ہے, خاص کر کے اس دعا زہرا کی بچی کی بات جو آ رہی ہے, تو میں اسے ٹریٹ کر رہا ہوں میری اپنی بچی, میں بڑا سینسٹیو ہو جاتا ہوں, ٹھیک ہے نا. بلکہ میں تھینکس کرنا چاہوں گا آپ کا, آڈینس کا, فار پٹنگ ان ویری گڈ ورڈس فار می. میں کمنٹس پڑھ رہا ہوتا ہوں. باقی رہا سوال آپ کا کہ دیکھیں میڈیا پہ, سوشل میڈیا پہ خاص کر کے مختلف نیریٹیوز آ رہے ہیں, خاص کر کے ایک اپوننٹ نیریٹیو آ رہا ہے اور دوسرا اس سائڈ سے آ رہا ہے. دیکھیں نیریٹیو رکھنے کا ہر کسی کو اپنا رائٹ ہے, فریڈم آف اسپیچ یہاں پر کانسٹیٹیوشن بھی آپ کو الاؤ کرتا ہے. لیکن فریڈم آف اسپیچ اگر تھرو دا ورلڈ یونیورسلی اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی اوپن ہینڈڈ نہیں ہوتا ہے, اس کی کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں, سرٹن ایریاز ہوتے ہیں, اس پہ آپ رہ کر آپ کر سکتے ہیں. آرٹیکل 19 آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 پرووائڈس یو, اٹس اے رائٹ آف سٹیزن ٹو فریڈم آف اسپیچ. آپ بول سکتے ہیں, لیکن دیٹ ڈز ناٹ مین کہ آپ کسی پہ ایلیگیشنس لگانا شروع کر دیں, کسی کے ایک ٹگ آف وار شروع کر دیں ایلیگیشنس کی, اور برا بلا کہنا شروع کر دیں, پھر سلنڈر کرنا اور لائبل جو ہے نا, آپ کو پتہ ہے ڈیمیجز اور ڈیفیمیشن کے لاز یہاں پر بھی ہیں, اگر آپ سے اس کو ریئلائز کرتے ہوئے ان کو انووک بھی کریں. دوسرا آرٹیکل 19A ہے رائٹ ٹو انفارمیشن. دیکھیں جرنلسٹ بھی بیٹھ رہے ہیں, وکلا بھی بیٹھ رہے ہیں, ان کو پتہ ہونا چاہیے رائٹ آف انفارمیشن پبلک کا حق ہے. آپ بالکل اس طرح سے کریں, جیسے کہہ لیں گے سوشل میڈیا پہ انفارمیشن کیٹر کریں, نالج کیٹر کریں. لائرس بھی بیٹھے ہوتے ہیں, جرنلسٹ بھی بیٹھے ہوئے, لیکن اپنی لمیٹیشن کو نظر میں رکھتے ہوئے اس لمیٹیشن کو آپ کراس کریں گے. میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ نو کنٹری, نو اسٹیٹ کین بی بلٹ وداؤٹ رولس اینڈ ریگولیشن. And if you violate those rules and regulations, you are picked up from that community and put it into another community, and that's called the jail. And after rehabilitation, you come back to join the same. تو کچھ قوانین ہے, اگر آپ ان رولس اینڈ ریگولیشن کو توڑیں گے تو you will be picked up through legal process and you will be put into another community that's called jail, obviously. پھر rehabilitation کے process. تو آپ کو یہ چیزیں ریئلائز کرنی چاہیے. No doubt آپ بالکل صحیح ہیں, ان ساری چیزوں کو پروسیس کرنے میں ہمیں ایون آفٹر 75 ایئرس پاکستان کو بنے ہوئے, ہم اس طرح سے ایوالو, اس طرح سے ڈیولپ نہیں ہو سکتے. تو وہ کچھ خامیاں ہم میں بھی ہیں. ایز اے سوسائٹی, ایز اے کمیونٹی ہمیں بھی ریئلائز کرنا چاہیے. ہم ایک ہی طرح کے لوگوں کو پارلیمنٹ میں لے کر آتے ہیں, ایک ہی طرح کے لوگوں کو ہم جو ہے آگے لیڈر بنا دیتے ہیں. آپ اپنے آپ میں چینج لائیں, جو کہ مجھے امید, جو میں نے آپ کے پچھلے سوال کا جواب دیا تھا, ینگسٹر سے ہے, وہ اپنا ڈیسیشنس لیں گی. آج میری بیٹی جو ہے نا, ساری زندگی اگر میں کسی کو ووٹ دیتا رہا ہوں تو میری بیٹی مجھ سے پوچھے گی نہیں. میری بیٹی مجھے وہ اپنا رائٹ رکھتی ہے, وہ رائٹ رکھتی ہے, وہ اپنی سوچ کے حساب سے ووٹ دے گی, اور میں امپوز بھی نہیں کر سکتا اس پہ, یہ بھی میرا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ رائٹ تو آپ کے پاس ہے, لیکن اس کی کچھ لمیٹیشنس ہیں. سوشل میڈیاز پہ کرتے رہیں, اور خاص کر کے دیکھیں آپ یہاں پہ آرٹیکل 25 سب آرٹیکل 25A بھی ہے, جس میں ویمن اینڈ چلڈرن کے لیے اسپیشل لاز بنانے کے لیے بھی
کہا گیا, اور لاز ہیں بھی ہیں, ویمن پروٹیکشن لاز بھی ہیں, ڈیفیمیشن کے بھی ہیں, ڈیمیجز کے بھی ہیں. آپ فیمیل کا خیال کرتے ہوئے, ویمن کا خیال کرتے ہوئے تھوڑا سا لحاظ رکھیں. آپ جس طرح کی لینگویجز یوز کر رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف, خاص کر کے میں نے 1-2 ویلاگ دیکھے, اور ایک جو یوٹیوب پہ مہرین سبتین ہے میرے خیال, اس کے خلاف جو بات کی جا رہی ہے وہ تو اخلاقیات سے گری ہوئی باتیں ہیں, وہ بڑی ڈیسنسی میں چل رہی ہوتی ہے. میں نے جو اسے آبزرو کیا, پہلے دن سے کر رہا ہوں, نہ صرف ڈیسنسی میں, اسے پتہ ہے کہ اس کے جو لمیٹیشنس ہیں کیا ہیں, اس کی فیملی کی لمیٹیشنس کیا ہیں, ان لمیٹیشن میں رہتے ہوئے وہ انفارمیشن کیٹر کر رہی ہے, جرنلزم سے اس کا تعلق ہے, اس کا رائٹ ہے, لیکن آپ اس کا ٹیک کریں. خاص طور پہ مہرین جو ہیں وہ اپنی پوری کوشش کرتی ہیں, جہاں تک میں نے آبزرو کیا کہ وہ کافی زیادہ حد تک کوشش کرتی ہیں کہ وہ ویریفائڈ انفارمیشن فارورڈ کریں, کہ وہ بنا کے نہیں بناتی, مرچ مسالہ آگے پیچھے لگا کے نہیں بناتی. ایک جرنلسٹ کی لمیٹیشنز ہوتی ہیں, تھوڑی بہت غلطیاں ہو جاتی ہیں, ہم سے بھی آگے پیچھے ہو جاتی ہے نیوز, اور اگر ان سے غلطی ہوتی ہے تو اگلی دفعہ آ کے اپولوجائز کر لیتی ہیں. اور میں انہیں پرسنلی بالکل نہیں جانتی, تو میں آئی ایم ناٹ پوٹنگ اے گڈ ورڈ فار اینی ون. میں ایک چیز بتاؤں کہ لیگل ایشوز میں میرین باقاعدہ کنفرم کرتی ہے, ویریفائی کرتی ہے, مجھے بھی پوچھتی ہے, اس کے بعد وہ کیٹر کرتی ہے. آپ ہو نا, آپ اپنی مثال لے لو, یو ہیو آل دا وے کم فرام امیریکا ٹو پاکستان, کیوں آئی ہیں یہاں پہ؟ کوئی بینیفٹ لینے آئی ہیں, یا کوئی آپ یہاں پر اپنا اس کیس میں سے خاص کر کے کوئی جسے کہہ لیں پکنری بینیفٹس لینے آئی ہیں؟ نہیں نا, آپ تو آئی ہیں کہ اس میں اپنا ان پٹ بھی دے سکیں, اور آؤٹ پٹ لوگوں کا اور ان کی جو ریئیکشن ہے وہ پتہ چل سکے. انفارمیشن کیٹر آپ کا جرنلزم پروفیشن بھی ہے, جرنلزم آپ کا پیشن بھی ہے, اس کو نظر میں رکھتے ہوئے آپ وکالت میرا پروفیشن نہیں ہے, میرا اب پیشن بن گیا ہے. تو اگر اس کیس میں آ رہا ہوں سوشل میڈیا پہ, تو میں نے جمپ اس لیے کیا, ایک تو میں سینسٹیوٹی دیکھتے ہوئے, اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی اپنے حصے کا سچ بول کر معاشرے میں کنٹریبیوٹ کرتا ہوں تو وہ مجھے کرنا چاہیے. That's true. That's very true. Okay, سمی, آپ اپنا مجھے پلیز ٹھیک بتائیے. کل آرٹیکل 19 ہمارے کانسٹیٹیوشن کا ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے, اس میں فریڈم آف اسپیچ سب کو حاصل ہے, لیکن سبجیکٹ ٹو جسٹ اینڈ لیگل ایکسیپشنس. اس میں والٹیر کا میں ایک کوٹ بھی ریفر کروں گا, آئی ڈس ایگری ود وٹ یو سے بٹ آئی ول ڈیفینڈ ٹو ڈیتھ یور رائٹ ٹو سے اٹ, جس کے اوپر ہمارا پرنسپل آف نیچرل جسٹس بھی بیس کرتا ہے, آڈی الٹرم پارٹم, یعنی کہ نو ون کین بی کنڈیمڈ اینڈ ہرڈ, یعنی کہ اپنا کنٹینشن ریز کرنے کا حق سب کو ہے, لیکن ہیٹ سپیچ اور اخلاقیات کی حدوں کو پار کرتے ہوئے آپ وہ اپنا کنٹینشن ریز کریں, دیٹ از ناٹ پرمیسیبل ایٹ اینی کاسٹ. تو میں جنرل پبلک دیکھ رہی ہے, میں ان کو بھی ریکویسٹ کروں گا, ان کو ایڈوائز کروں گا کہ آپ اپنا اوپینین ضرور دیں, اپنا جو بھی آپ کا کنٹینشن ہے آپ اس کو ضرور رکھیں, ریکارڈ پہ آپ کا حق ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں, لیکن کبھی بھی اس کو ہیٹ سپیچ کے زمرے میں نہ لائیں, اپنی اخلاقیات کی باؤنڈریز میں رکھیں. سمی نے ذکر کیا آرڈی الٹم پارٹم کا اور نیچرل جسٹس کا. میں نیچرل جسٹس جو ہے نا ہمارا 2 اسٹینڈرڈ سے مین اس پہ جج کیا جاتا ہے. ایک تو آرڈی الٹم پارٹم کا کانسیپٹ ہے, میں آڈینس کے لیے بتا دوں کیونکہ یہ ہماری لیگل پارلنس میں ایک جارگن ہے جو کہ شاید نہ سمجھ میں آئے. اس کا مقصد یہ ہے کہ کنڈیم اینڈ ہرڈ, نو آرڈر کین بی پاس وداؤٹ گیونگ اے پراپر اپرچونیٹی آف ہیئرنگ ٹو ادر سائڈ. ایک شخص کو سن کے آرڈر نہیں پاس کیا جا سکتا, دونوں کو. اور دا سیکنڈ اسٹینڈرڈ جو ہے ہماری لیگل جارگن میں اسے کہتے ہیں نیمو جوڈکس ان کوازا سوا. نیمو جوڈکس ان کوازا سوا مینس نو ون کین بی اے جج آف ہز اون کاز. آپ خود جج بن جائیں, آپ خود مدعی بن جائیں, خود ہی فیصلہ دینا شروع کر دیں, یہ غلط ہے, یہ نیچرل جسٹس کے اگینسٹ ہے. لوگوں کا ایک مسکنسیپشنز ہے یوٹیوبرز کے بیچ میں, پاکستان کے یوٹیوبرز کے بیچ میں بتا رہی ہوں, کہ ان کو لگتا ہے کہ جو کہ میس میڈیا کے اوپر جیسے ٹی وی وغیرہ کے اوپر اگر بولا جا رہا ہے, ڈیفیمیشن ہو رہی ہے, لوگوں کے کیریکٹر اسیسینیشن ہو رہی ہے, تو وہی خالی لیگلی پرسو کی جا سکتی ہے. لیکن اگر یوٹیوب کے اوپر کی جا رہی ہے, سوشل میڈیا کے اوپر کی جا رہی ہے, تو وہ نہیں کی جا سکتی. میرا ماننا ہے کہ وہ بھی کی جا سکتی ہے, لیگلی پرسو کی جا سکتی ہے. تو اس کے بارے میں ذرا پلیز آڈینس کو ایجوکیٹ کر دیں. ڈیفیمیشن جو ہے اس کو آپ 2 طریقے سے پرسو کر سکتے ہیں, اس کے 2 ٹائپس ہیں بیسیکلی. ایک ہوتا ہے لائبل, ایک ہوتا ہے سلینڈر. جی ٹھیک ہے. اچھا, واٹ از سلینڈر؟ سلینڈر یعنی کہ آپ نے وربلی کسی کے بارے میں کچھ کہہ دیا اینڈ یو ہیو سم ایڈمیسیبل ایویڈنس کہ بھائی ایک گواہ نے, کسی نے دیکھ لیا کہ بھائی انہوں نے یہ بات کہی تھی, اینڈ یو ہیو سفیشینٹ مینس ٹو پروو اٹ کہ بھائی اس نے یہ کہا تھا اینڈ دس از ناٹ ٹرو اباؤٹ می اینڈ دس از ڈیمیجنگ مائی ریپوٹیشن. ٹھیک ہے. سب سے پہلا تو اس کا جو بیسک انگریڈینٹ ہے وہ ڈیفیمیشن کا یہ ہے کہ وہ ایک پہلی بات وہ بات غلط ہو جو بات کہی گئی ہے. جو دوسرا ایلیمنٹ ہے وہ یہ کہ وہ دیٹ از ڈیمیجنگ یور ریپوٹیشن اور اٹ از کازنگ یو مینٹل
मेंटल पेन एंग्विश जो भी तो बेसिकली सोशल मीडिया पे जो हो रहा है वो दैट्स ऑल स्लैंडर. एग्जैक्ट नहीं मैं आई एम कमिंग टू द सेकंड पार्ट. द अदर पार्ट इज़ लाइबल. ठीक है, लाइबल इज़ व्हाट, यानी कि जो पब्लिश्ड फॉर्म में लिखा हुआ हो, ठीक है, या तो वो लिखा हुआ हो या तो वो कहीं पे मतलब रिकॉर्डेड हो. ठीक है, सो दैट इज़ एक थोड़ा सा मैं इसको और भी रिसर्च करूँगा कि जो यूट्यूब पे है दैट कैन बी काउंटेड एज अ लाइबल एज वेल बिकॉज इट्स अवेलेबल ऑन सोशल मीडिया. वो एक जो है पब्लिश्ड फॉर्म में उसको आप कह सकते हैं कि दैट इज़ रिकॉर्डेड, यानी कि वो एक पीस ऑफ एविडेंस है, आप उसको कभी भी रेफ़र कर सकते हैं. उसके लिए आपको एक थर्ड पार्टी विटनेस की ज़रूरत नहीं है. सो ये बात बिल्कुल गलत है कि यूट्यूब पे जो आ रहा है वो डेफेमेशन के ज़मरे में नहीं आ सकता. बिल्कुल आ सकता है. अगर आप गलत कह रहे हैं और आप किसी की दिल आज़ारी कर रहे हैं, किसी की रेपुटेशन डैमेज कर रहे हैं, सो यू कैन बी सूट फॉर दैट. मेरा आपसे एक और सवाल है. बीइंग अ यंग अटर्नी, आपके साथ फीमेल वकील भी प्रैक्टिस करते होंगे. गेस पाकिस्तान में ये होता होगा, फीमेल्स के साथ ज़रा सा डिफरेंट तरीके से ट्रीटमेंट होती है, मर्दों के साथ डिफरेंट तरीके से ट्रीटमेंट होती है. यहाँ पे मैंने एक इंटरव्यू कंडक्ट किया था अपोजिट पार्टी के एक बंदे का, मुझे एक ज़रा सा बैकलैश मिला उसका कि आपने क्यों कंडक्ट किया. वो दूसरी पार्टी का बंदा था, वो आपसे इस तरह से बात कर रहा था, आपसे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था, आपने उसे गालियाँ नहीं दी, ये वो व्हाटएवर. मेरी आदत नहीं है गालियाँ देने की, तो मैंने अपनी तरीके से डील किया क्योंकि मैं उसी तरीके से डील करती हूँ लोगों से. व्हाटएवर, उसका मुझे काफ़ी बैकलैश मिला था. लेकिन जो एजुकेटेड लोग थे, जो ज़रा से तमीज़दार लोग थे, उन्होंने उसे अप्रिशिएट किया बिकॉज दे अंडरस्टैंड कि जर्नलिज्म में आपको उसी तरीके से एक न्यूट्रल तरीके से बात करनी पड़ती है. तो उससे थोड़ी सी मेरी आंखें खुली थी कि ठीक है जी, पाकिस्तान में औरतों को अलग तरीके से देखा जाता है, उनसे एक्सपेक्टेशंस अलग तरीके से रखी जाती हैं और औरतों की स्ट्रगल ज़रा सी डिफरेंट होती है. और अगर आप ज़रा सा ज़्यादा स्ट्रगल करें तो फिर आप पे लेबल्स भी लगने शुरू हो जाते हैं. तो क्या आपका एक्सपीरियंस रहा है कि आपकी कोवर्कर्स, कोलीग्स जो हैं, उनकी थोड़ी सी स्ट्रगल आपसे डिफरेंट रही है? मैं कितना भी कोशिश करूं कि मैं इस चीज़ को डिनाई करूं, बट आई वोंट डिनाई इट बिकॉज मैंने देखा है. यस, वुमेन फेस थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन इन आर फील्ड एज वेल, लेकिन दैट शुडंट बी द एक्सक्यूज़ कि वो इस फील्ड में ना आए. मैं उनको हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ और कहीं भी मैं डिस्क्रिमिनेशन देखता हूँ तो मैं उसको कंडेम करता हूँ. इवन आर फर्म जो है दैट इज़ अ स्टॉन्च सपोर्टर ऑफ वुमेन and feminism as you call it, but it can never be called an excuse to sit back home and just comment कि भाई हमारे पास तो इतना डिस्क्रिमिनेशन है इस फील्ड में कि वो आना ही पसंद नहीं करती. हमारी फर्म की नो टॉलरेंस पॉलिसी है इन रिस्पेक्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट जेंडर, एंड इसको कुरैशी साहब भी थोड़ा सा ज़्यादा रिटरेट करेंगे बिकॉज ही इज़ अ स्टॉन्च सपोर्टर ऑफ फेमिनिज्म ऑल हिज लाइफ. And I've really learned a lot from him in this regard. अच्छा, वो इन्वायरमेंट भी इम्पैक्ट करती है ना, क्योंकि मैं 4 बहनों का अकेला भाई हूँ और उसी में परवरिश हुई है, अपब्रिंगिंग हुई है. 2 बेटियाँ हैं माशाल्लाह से मेरी. लेकिन देखिए हम क्यों ये होता है, इन्वायरमेंट का होता है. और जैसे मैंने कहा ना कि 75 ईयर्स में भी हम वो डेवलप नहीं कर सकें चीज़ें, माइंड भी चेंज नहीं कर सकें. देखिए आप अमेरिका से आई हैं, ठीक है, पाकिस्तान में आप जा रही हैं जहाँ भी. मुझसे आपने पहले भी गुफ्तगू की, आप आई मेरे पास और आज भी आई हुई हैं. आप अपने खालू को भी साथ लेकर आई हैं, अपनी खाला को भी साथ लेकर आई हैं. आपको थोड़ा सा देखें, वो फैमिलीज़ का भी होता है, उस माहौल में रहते हुए आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ता है. अमेरिका में आप चले जाते हो, कहीं भी चले जाते हो, आपको अपने ऊपर भी एतमाद होता है, आपके वालिदैन को भी एतमाद होता है. आपके वालिदैन को आप पर तो एतमाद है, लेकिन जिसे मिलने जा रहे हैं उस पर एतमाद है या नहीं है. तो ये बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, अवामिल आ जाते हैं, ठीक है ना. और दूसरी बात ये कि जब मैं अपनी बेटियों की राइट्स की बात कर रहा हूँ, अपनी बहनों की राइट्स की बात कर रहा हूँ, अपनी वाइफ की राइट्स की बात कर रहा हूँ, फीमेल की राइट्स की बात कर रहा हूँ, तो दूसरों के क्यों ना करूँ. मैं इनकरेज करता हूँ लड़कियों को. सबसे पहली बात तो उनको तालीम दें. तालीम, क्योंकि माँ अगर पढ़ी लिखी होगी ना तो उसका पूरा कुंबा पढ़ा लिखा होगा और उससे उसी तरह से परवरिश होगी. और मेरे पास, बल्कि मैं आपको एक चीज़ बताऊं, हम जब भी अगर लेट्स से फॉर द सेक ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स कोटा की बात कर लें कि कोटा होता है ना कि लड़कों का इतना होगा, लड़कियों का इतना होता है, तो मैं लड़कियों का कोटा ज़्यादा रखता हूँ और लड़कों का कम रखता हूँ क्योंकि वो डिज़र्व मोर.
ایک لڑکا جو ایک اسٹیپ بڑھانے کے لیے ایک چھوٹی سی محنت کرتا ہے, ایفرٹ کرتا ہے نا, وہ لڑکیوں کو جو ہے نا بہت زیادہ ایفرٹ کر کے وہ اسٹیپ لینا پڑتا ہے. تو ان کو مواقع زیادہ دیں اگر دینا ہی ہے. اگر کوٹا سسٹم میں اگر آپ بلیو کرتے ہیں کہ جو کہ نہیں ہونا چاہیے, ڈسکرمنیشن ہے, ہمارا قانون بھی ڈسکرمنیشن نہیں الاؤ کرتا ہے, لیکن ان کو پریفرنس دیں تاکہ انکریج کریں. جیسے میں نے کہا تھا نا کہ ریموٹ ایریاز میں گریٹ ڈیل آف ٹیلنٹ از لاسٹ فار وانٹ آف لٹل کریج. تو لڑکیاں بھی ٹیلنٹڈ ہیں, ان کو کریج دیں تو وہ آئیں گی. اور یہ ایک چیز میں بتا دوں کہ نہ تو مذہب کی بنیاد پہ, نہ زبان کی بنیاد پہ, نہ جینڈر کی بنیاد پہ, کم سے کم ہماری لا فارم میں تو کوئی ڈسکرمنیشن آپ کو نہیں ملے گا. اور یہاں سے کوئی بھی اس طرح کی چیز پروپیگیٹ نہیں کرے گا کہ وہ ڈسکرمنیشن کو وہ کرے. کسی بھی اسٹیج پہ آپ کو لینگویج کے حوالے سے لگا ہو کہ میں سندھی ہو کر آپ سے بات کر رہا ہوں اور یہ کر رہا ہوں, آپ کو پاکستانی ہو کر بات کر رہا ہوں نا. مسلمان بھی ہیں لیکن ریلیجین میرے لیے ہندو بھی اتنا ہی مقدس ہے اور اتنا ہی میرے لیے قابل احترام ہے جتنا کہ ایک مسلمان. کرسچن بھی اتنے ہی قابل احترام ہے, سکھ بھی اتنے ہی قابل احترام ہے, کیونکہ وہ پاکستانی ہے, وہ انسان ہے. سب سے پہلے وہ انسان ہے ہماری نظر میں, پھر پاکستانی ہیں, پھر وہ ہمارے سٹیزن ہیں, تو اس کی قدر کرنی چاہیے. تو آپ یہ ڈسکرمنیشن ہمارا قانون بھی نہیں اجازت دیتا. لڑکیوں کو میں بلکہ آپ کے آڈینس کے تھرو میسیج بھی کنوے کروں گا, آگے آئیں اور ماحول کو بنائیں. آپ کا حق ہے. ہم کون ہوتے ہیں, مرد کون ہوتا ہے جس سے آپ اپنے رائٹس مانگ رہے ہیں؟ کیوں مانگ رہے ہیں؟ آپ کے رائٹس ہیں, آپ لیں, ٹھیک ہے. لیکن پھر وہی لمیٹیشن کو نظر میں رکھتے ہوئے اور ان ساری چیزوں کو نظر میں رکھتے ہوئے اپنے حق کو اسرٹ کریں. مجھے مشورہ دیں آپ دونوں, لائک آئی ایم ان دس فیلڈ, تو کیا ڈو آئی ہیو ٹو چینج مائی سیلف؟ شوڈ آئی چینج مائی سیلف؟ لائک جس طرح سے میں بات کرتی ہوں لوگوں سے, جیسے ڈیلنگ کرتی ہوں, اب تو میں پاکستانی آڈینس سے ڈیل کرتی ہوں, جو مجھ سے ایکسپیکٹیشنز لوگ کرتے ہیں کہ میں گالیاں دوں, میں رو رو کے لوگوں سے بات کروں. آئی ڈونٹ تھنک آئی شوڈ چینج مائی سیلف. آئی تھنک آئی ایم فائن دا وے آئی ایم. لیکن جس طرح سے لوگ مجھ سے ایکسپیکٹیشنز کرتے ہیں مردوں سے بات کرنے کے لیے, جس سوسائٹی میں ہم ہیں, ڈو یو تھنک کہ آئی شوڈ چینج مائی سیلف؟ لائک باقی لوگوں کو آپ کیا مشورہ دیں گے, لیڈیز کو جو اس فیلڈ میں آنا چاہتی ہیں؟ ٹو رانگس ڈو ناٹ میک ون رائٹ والی بات ہے نا. جو اگر ایک اگلا غلط ہے تو ہمیں اسی طرح سے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ میرے جو ویلاگس وغیرہ جب میں یوٹیوب میں آ رہا ہوتا ہوں کہ لوگ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ جبران ناصر کو غلط کہہ رہے ہیں, کیونکہ مہدی کاظمی کو غلط کہہ رہے ہیں, تو آپ ان کو رسپونڈ, بھائی وائی شوڈ آئی رسپونڈ ٹو دیم ان دیئر اون لینگویج؟ میں رسپونڈ بھی کروں گا تو اپنی میں اس کی خاطر بھائی اگر مہدی کاظمی ان کو رسپونڈ نہیں کر رہے ہیں, جبران ناصر ان کو نہیں رسپونڈ کر رہے ہیں, تو دے ہیو چوزن ٹو ریمین سائلنٹ نا دیم سیلف. میں ان کا ریپرزنٹیٹیو تو نہیں ہوں, میں ان کا ایسوسیٹ تو نہیں ہوں, وہ ان کو کریں گے. ہاں ایز اے جنرل کیس میں جو بات ہوگی میں ان کو رسپونڈ بھی کروں گا, ہر چیز کروں گا. وہ اپنے وہ ذی شعور انسان ہے, وہ ہر چیز کو سمجھتے ہیں, کیس کو چلا رہے ہیں, وہ آ کر میڈیا پہ آ کر رسپونڈ کر سکتے ہیں. باقی رہی بات کہ میں اگر وہ ایک گالیاں دے رہا ہے تو میں اس کو گالیاں دوں کیونکہ وہ جبران ناصر کو دے رہا ہے, بھائی میں کیوں گالیاں دوں؟ میری وہ اپ برنگنگ نہیں ہے, میری وہ پرورش نہیں ہے, میں یہ لیسن آگے فارورڈ نہیں کرتا ہوں کہ آپ گالیاں دیں, تو میں خود کیسے گالیاں دوں گا؟ اگر میں ایسی چیز جس کا میں ٹیچ نہیں کر رہا ہوں تو میں خود کروں تو پھر میرے اس میں ایکٹ اور اس میں تضاد آ جائے گا. یو شوڈ ناٹ چینج یور سیلف. وہ اگر غلط کر رہے ہیں تو دیٹس اپ ٹو دیم, بٹ آپ کا لہجہ جو ہے آپ کی پرسنالٹی ریفلیکٹ کرتا ہے. آخر میں میسج ضرور یہ کنوے کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں پیرنٹس کانٹ گیٹ اوے فرام دیئر رسپانسبلٹیز. یہ رسپانسبلٹیز پیرنٹس کی بھی ہے. وہ بچوں کی پرورش کس طرح سے کر رہے ہیں اور کس طرح سے کرنی چاہیے. یہ ایونٹس ہوتے کیوں ہیں, یہ ایونٹس کا وہ مقصد وہ اسٹیج کیوں آتی ہے, اس سے پہلے ہمیں اپنا ریوزٹ ضرور کرنا چاہیے. اپنے اس کے بچوں کے ساتھ کاؤنسلنگ کریں, بچوں کے ساتھ بیٹھیں. آپ بچوں کے لیے کما کر باہر سے لے کر آتے کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اگر لے کر آ رہے ہیں تو بچوں کو ٹائم بھی دیں. یہ بات ہم نے پہلے بھی ڈسکس کی تھی کہ اگر آپ بچوں کے ساتھ بیٹھ کر ڈائلاگ نہیں کریں گے تو بچے وہی, خاص کر کے بیٹیاں, وہی ڈائلاگ جا کر باہر کریں گی. اگر بچوں کو آپ روم پرووائڈ نہیں کریں گے, ان کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس نہیں کریں گے, تو وہ باہر روم تلاش کریں گی اور باہر جا کر باتیں کریں گی. یہاں پہ سر ذرا سی بھی کوئی بات بولیں, جیسے کہ اگر آپ نے اتنا سارا کچھ اپنی زندگی میں دیکھا ہے, اب اس کیس کے اندر لوگ اتنا انوالو ہو گئے, لیکن آپ نے اوبویسلی اس کیس سے پہلے بہت کچھ دیکھا ہے, آنے والے دنوں میں بہت کچھ دیکھیں گے. آپ اس کی بیس کے اوپر اپنا ایک پوائنٹ آف ویو دے رہے ہیں, لیکن لوگ اس چیز کو فوراً ہی اٹیچ کر دیں گے, او یہ اس کیس کے اوپر اس باپ کے بارے میں بول رہے ہیں, اور فوراً ہی آپ کی ٹرولنگ شروع کر دیں گے کہ جی یہ اس باپ کی تربیت کے اوپر بات کر رہے ہیں. تو میں یہ بات بولنا چاہ رہی ہوں کہ ان کے اوپر نہیں, آڈینس ہیں, میری فیملی ہے, اور جو اس طرح کے دیکھیں آپ جب بیٹھ رہے ہوتے ہیں فورم میں, اس سائڈ کے بھی لوگ آپ کو ٹرولنگ کر رہے ہوتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی وہی آڈینس ہو,
وہ لوگ بھی آپ کو ٹرول کر رہے ہوتے ہیں. سو اگر ان لوگوں کی جہاں تک بات ہے جو ٹرول کر رہے ہیں, تو جہاں تک میں سمجھا سکتا ہوں سمجھوں گا, ادروائز آئی ڈونٹ گیو ایون اے ڈیم ٹو دیٹ نا. سو مجھے ضرورت بھی نہیں ہے, میں ان کے کہنے پہ اپنا رویہ, اپنا انداز گفتگو چینج نہیں کر سکتا. پھر ان میں اور عام لوگوں میں اور پھر جی این قریشی میں فرق کیا رہا. سو جی این قریشی ہمیشہ اپنے پرنسپلس پہ رہتا ہے, اپنے پیراڈاکسز پہ بلیو کرتا ہے. سو اچھا سر, بالکل ٹورڈز دی ویری اینڈ آپ ذرا جلدی سے بریفلی بتائیے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیس میں آنے والے دنوں میں واٹ آر یو ہوپ فل ٹورڈز گیٹنگ آؤٹ آف دا کیس؟ دیکھیں, واٹ وی نیڈ ایٹ دس اسٹیج از یور سنسیئر ایفرٹس ٹوورڈ دا کیس. سنسیئرٹی تو ہے, بالکل ہے, لیکن ایفرٹس تھوڑی سی اور پٹ ان کرنی پڑے گی. اس کے علاوہ کیس میں پازیٹیو ریزلٹس دیکھ رہا ہوں, اور ایٹ دا اینڈ جو ہے رزلٹ ٹرائل کورٹ کا. میں انٹرلاکیٹری اپلیکیشن سے بحث کرنا بند کر دیا ہے. لیکن یہ چھوٹی چھوٹی اپلیکیشن جو لگی ہوئی ہیں ان کا سپورٹ تو ضرور ملتا ہے, لیکن ایٹ دا اینڈ جو ہے نا آپ کو ٹرائل سے پتہ چلے گا. ٹرائل میں اینڈ رزلٹ میں پازیٹیو دیکھ رہا ہوں, اور بلکہ یہ ہونا بھی چاہیے, ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہونا چاہیے. جن لوگوں نے غلط کیا دے مسٹ بی ٹیکن ٹو دا ٹاسک. بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا, بہت شکریہ سمی. تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. آئی نو کہ ویڈیو لانگ ہوگی, میں بہت زیادہ ایڈیٹنگ نہیں کروں گی کیونکہ ان کی جو باتیں ہیں وہ ساری باتیں بہت قیمتی ہیں. اور میں قریشی صاحب کا ونس اگین بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. انہوں نے اپنی پہلی میٹنگ کے اندر مجھے ایک بک گفٹ کی تھی کہ میرے لیے بہت زیادہ ویلیوبل ہے, اور میں اسے ساری زندگی اپنے پاس رکھوں گی. اٹ واز اے ویری ویلیوبل گفٹ فار می. قریشی صاحب تھینک یو سو مچ. دیٹ واز ناٹ دی اونلی بک. آج آپ آئی ہیں آفس میں تو آپ کو ایک اور بک دینے آ رہا ہوں, چلڈرن رائٹ اور فیمیل رائٹس پہ. وہ بھی میری طرف سے. تھینک یو سو مچ. اور میں آپ لوگوں کو قریشی صاحب کے آفس کی بھی تھوڑی سی دکھاؤں گی پکچرز وغیرہ. یہاں پہ انہوں نے اپنی بیٹیوں کی بھی بہت ہی خوبصورت تصویریں لگائی ہوئی ہیں, اور ایز آئی شو یو دا پکچرز میں قریشی صاحب سے بولوں گی ذرا ہمیں پوائنٹ آؤٹ کر کے بتا بھی دیں کہ کون کون ہے. یہاں پہ کچھ تصویریں لگی ہیں جن میں آئی تھنک ایک ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی تصویر ہے, اور دوسری آپ کے چچا کی تصویر ہے, اور وہ دونوں ریزن بھی بتاؤں گا کہ کیوں لگائی جی, اور دونوں اتنے سیم لگتے ہیں کہ میں نے ان کے ایک ہوم آفس میں بھی تصویر دیکھی ہے. اینڈ آئی اسٹل کی ناٹ ٹیل یو گائز کہ کون کون ہے. اب آپ لوگ ضرور پہچان جائیں گے کیونکہ آپ لوگ پاکستان میں رہتے ہیں, میں نہیں رہتی, لیکن میں پھر بھی نہیں پہچان پائی ہوں. قریشی صاحب نے مجھے وہاں پہ بھی بتایا تھا دونوں کا ڈفرینس, لیکن آئی اسٹل ڈونٹ نو کہ کون کون ہے. لیکن میں آپ لوگوں کو بھی تصویر دکھاتی ہوں. شہید ذوالفقار علی بھٹو ہیں, فرسٹ ایور سویلین پرائم منسٹر آف پاکستان, الیکٹڈ پرائم منسٹر آف پاکستان سویلین. اور یہ تصویر میرے فادر لائک انکل جی ایم قریشی, غلام محی الدین قریشی, جو میرے مینٹور بھی تھے, میری سپورٹ بھی رہے ہیں, مورل فائنینشیل ہر قسم کی سپورٹ یہ کرتے رہے. میری پڑھائی میں سارا ان کا عمل دخل رہا ہے, پریکٹیکل لائف میں عمل دخل رہا ہے. ہی ڈائیڈ ان 2006. اچھا, ان دونوں کی تصویریں لگانے کا یہ تو ظاہر سی بات ہے, میرے مینٹور بھی رہے ہیں, یہ فارم بھی انہی کے نام کی ہے. ذوالفقار علی بھٹو کی تصویر تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ذوالفقار علی بھٹو جب وکیل تھے تو بھٹو صاحب اور میرے چچا جی ایم قریشی ایک ہی لا فرم کو شیئر کیا کرتے تھے. ڈنگو مل, بیرسٹر ڈنگو مل جو تھے, اسی لا فرم میں دونوں کام کیا کرتے تھے. دے ور فرینڈس. جہاں تک پالیٹکس کی بات ہے تو آئی ایم ناٹ ایسوسیٹڈ ود اینی پولیٹیکل پارٹی. میں نے اس لیے کیونکہ آج کل کی پالیٹکس آئی ڈو بلیو اٹس ٹرن آؤٹ ٹو بی اے ڈرٹی گیم, سو آئی ڈونٹ انڈلج مائی سیلف ان ٹو such kind of the politics. Politics کے اور بھی طریقے ہیں, اور بھی کی جا سکتی ہے, لیکن میں I don't believe in all this. یہ فاؤنڈر آف پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح صاحب, جو کہ کریٹر آف دس کنٹری. کچھ لوگ ہسٹری بناتے ہیں, کچھ لوگ تو انہوں نے ایک ہسٹری بنائی, ملک بنایا. تو یہ نہ ہوتے تو یہ ملک نہ ہوتا, ہم نہ ہوتے. جی بالکل. یہ میری بیٹیاں ہیں, بہت پرانی تصویریں ہیں. اب تو ماشاء اللہ سے یہ جو ہے چھوٹی بیٹی آسیہ جی ایم قریشی یونیورسٹی آف لنڈن سے لاء کر رہی ہیں. وہ میری بڑی بیٹی ہیں, ماشاء اللہ سے یہ اب آئی بی اے میں اکاؤنٹنگ اینڈ فائنینس میں ہیں, تھرڈ پتہ نہیں فورتھ سیمسٹر میں ہیں. یہ چیف سیکرٹری وغیرہ اور یہ جو پوری میٹنگس وغیرہ ہو رہی ہیں, میں لیڈ کر رہا ہوں پوری لیگل ٹیم کو. میں اصل میں یہاں پہ ڈپٹی اٹارنی جنرل فار پاکستان بھی رہا ہوں, اور چیف لیگل ایڈوائزر بھی رہا ہوں لینڈس کے حوالے سے, تو لینڈ ایشوز کے حوالے سے. یہ اس لا فرم کو جب ہم نے انیگریٹ کیا تھا تو وہ فارمر چیف جسٹس آف فیڈرل شریعت کورٹ ہیں آغا رفیق صاحب, اور ان کے ساتھ قاضی خالد صاحب جو پائنیر ہیں شہید ذوالفقار علی بھٹو یونیورسٹی آف لا کے, جو پاکستان کی پہلی لا یونیورسٹی ہے, اس کے فاؤنڈر بھی ہیں. اور یہ سارے لوگ, یہ میری ایسوسیٹ ہیں صدف سمرو,
تو اس وقت کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ لڑکیاں آگے آئیں ماشاءاللہ سے، تو یہ لینڈ ایشوز میں بھی مجھے سپورٹ کرتی رہی ہیں اور بچیوں کی طرح ہیں ہمارے. تو کیا ہم ان کو دیکھیں گے پاکستان کے اندر لا انشاءاللہ شیز. اچھا یہ پھر وہ اکثر مجھ سے کہتی رہتی ہے، میں ان کو اگر کہتا ہوں نا کہ بیٹا کہتا ہوں تو کہتی نہیں مجھے بابا میں آئی ایم ناٹ بیٹا، آئی ایم اے بیٹی، آئی ایم پراؤڈ ٹو بی بیٹی. تو یہ مجھے بڑی اچھی بات لگتی ہے، تو یہ اپنے آپ میں وہ پرائڈ بھی فیل کرتی ہیں بیٹی ہونے. آپ نے مجھے بتایا تھا، میں آپ کے ہوم آفس آئی تھی کہ جب آپ کی بیٹی آتی ہیں تو آپ انہیں اپنی چیئر پہ بٹھاتے ہیں. جی اگر میری بیٹی اس آفس میں بھی آتی ہیں، دیکھیں دس از ہاؤ یو کین انکریج یور ڈاٹرس. تو وہ جو ڈرائیونگ سیٹ ہے نا وہ اس پہ وہ آ کر بیٹھتی ہیں، میں آ کر یہاں بیٹھ جاتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا یہ چیز کوئی میری انوویشن نہیں ہے. میرے جو یہ انکل جی ایم قریشی صاحب ہیں، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، یہ مجھے اس پروفیشن میں لے کر آئے تھے. تو مجھے یاد ہے جب میں آفس میں انٹر ہوتا تھا تو وہ جان بوجھ کر، کیونکہ میں لائر نہیں بننا چاہتا تھا، میں ایک وائٹ کالر وہ بینکس میں جاب کر رہا تھا، تو مجھے اس پروفیشن میں لانے کے لیے وہ ٹیمپٹیشنس ہوتی ہیں نا، سارٹ آف جی ٹریننگ ہوتی ہے. تو وہ کیا کرتے تھے، کہتے تھے کہ نہیں تم اس سیٹ پہ بیٹھو. تو اب اندازہ لگے وہ کتنا مجھ سے پیار کیا کرتے تھے اور کتنا کرتے تھے. پھر وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ مجھے بٹھاتے تھے، خود آ کر یہاں بیٹھ جاتے تھے. تو اس سے انکریج ہوا اور اس پروفیشن میں. تو آئیے یہ ہمارا لوگو بھی ہے جی، وہ میں آپ کو بعد میں دکھاتا ہوں. سر یہ کون ہے آپ کے ساتھ؟ اچھا یہ علی احمد قرد صاحب ہیں، یہ ہمارے تحریک کے جو 2007 میں افتخار چودھری صاحب کی تحریک چلی تھی، بعد میں وہ پرسن سینٹرک تحریک ہو گئی تھی. میں نے اپنے آپ کو 12 مئی کے بعد انسولیٹ کر لیا تھا اپنے آپ کو اس تحریک سے، کیونکہ وہ ایک مقصد جو تھا نا انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا، وہ ایک سائڈ پہ رہ گیا تھا. اینی وے تو اس کے یہ بہت ہی اہم کردار اس تحریک کو لیڈ کرنے والوں میں سے علی احمد قرد صاحب بلوچستان سے لیڈ کیا. وہی جی ایم قریشی صاحب میرے انکل، ہی لیوڈ فرام 1935 ٹل اکٹوبر 2006. اس کے بعد شہید ذوالفقار علی بھٹو، اس کے بعد نور الدین سرکی صاحب، ہی واز اے ویری گڈ فرینڈ آف مائی انکل. اور ان کے بیٹے اس وقت پریزیڈنٹ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن بھی ہیں، شہاب سرکی میرے بھائیوں کی طرح ہیں، اور یہ ان کا ہے. ہی لیوڈ فرام 1927 ٹو 2007. جسٹس دراب پٹیل، جسٹس دراب پٹیل کی ہسٹری ہمارے پاس رہی ہے. اچھا ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کی تاریخ میں جتنے بھی نان مسلم ججز رہے نا، بڑے آنیسٹ، لوئل اور نالجبل رہے ہیں. دراب پٹیل از ون آف دیم. اس کے بعد جسٹس ایلوین رابرٹ کارنیلس، جسٹس کارنیلس who became چیف جسٹس لیٹر آن. اس کی ایک بہت بڑی ججمنٹ ڈائسینڈنگ آرڈر ہے، وہ بڑا مشہور ہے، مولی تمیز الدین کیس اگر آپ نے سنا ہوگا، اور جس میں ڈاکٹرائن آف اسٹیٹ نیسیسٹی کو انٹروڈیوس کیا گیا تھا، لیکن اس کی اسپرٹ کو اگینسٹ دا کیلسنس تھیوری آف پازیٹیوٹی. تو انہوں نے ڈائسینڈنگ آرڈر دیا تھا کہ نہیں، اسمبلیز گورنر جنرل نہیں توڑ سکتا. اگر گورنر جنرل، کیونکہ انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 1947 کو اگر آپ پڑھ کے دیکھ لیں، جس کے تھرو یہ پاکستان وجود میں آیا تھا، اس میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ یہ گورنر جنرل شل بی دا ایجنٹ آف برٹش گورنمنٹ اینڈ ہی شل بی ورکنگ انڈر دا ڈیلیگیٹڈ پاورز آف ہز میجسٹی. ٹھیک ہے. تو اس نے کہا کہ when a governor general being an agent of British government can dissolve the assembly, the British government can also dissolve the assembly. تو آپ پھر آپ کی انڈیپینڈنس کہاں چلی جاتی ہے؟ پھر آپ تو ڈومینین ہیں، اسٹل یو آر اے ڈومینین، یو آر ناٹ اے کمپلیٹ سیپریٹ اسٹیٹ. تو دیر از اے ڈفرنس بٹوین ڈومینین اینڈ اسٹیٹ. تو اسٹیٹ کے کانسیپٹ کو اپہولڈ کرنے کے لیے انہوں نے ڈائسینڈنگ آرڈر دیا تھا اور ڈومینین کا یہ کہا تھا. یہ لائٹ کا ہے بھائی، لائٹ میں جل رہی. اچھا یہ بیسیکلی سمی کی جگہ نہیں ہے، قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، انکروچ کیا ہے کسی اور کی سیٹ کے. ابو بکر ہیں، ابو بکر ٹیکسس میں ڈیل کرتے ہیں. یہ کچھ کلائنٹس ہیں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر. 2-3 اور کاؤنسلس ہیں جو کہ ابھی آئے نہیں ہیں. سمی کی پوزیشن میں آپ کو دکھا دوں. یہ روم جو ہے آ جائیے. یہ روم بیسیکلی اصل میں میری بیٹی کا روم ہے. اچھا. وہ آئے گی، وہ خود ہی آ کر بیٹھ کے اور اس کو ڈیکوریٹ بھی خود ہی کرے گی، اپنی مرضی ہے اور جس طرح سے کرے، لیکن یہ اس کا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ سمی sits here, command from here، اور ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، ساری چیزوں کو ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے، ایڈمنسٹریٹولی بھی، اور وہ بھی ہی از ون آف دا پارٹنرس. کانفرنس روم بھی کہہ لیں، اور کانفرنس روم کے علاوہ یہاں پر ہم لنچ وغیرہ بھی کرتے ہیں. اور لنچ بھی ہماری یہ ہوتی ہے، آج کبھی نہیں ہیں لڑکیاں وغیرہ یا وہ لڑکے ایسوسیٹس، ورنہ ہم کوئی نہ کوئی ٹاپک شیئر دیتے ہیں، اس پہ ڈسکس کرتے رہتے ہیں. سوشل ٹاپک ہوتا ہے یا لیگل ٹاپک ہوتا ہے.
یہ تصویریں جو ریناؤنڈ جیورسٹ ہیں, لائرس ہیں, ولیم بلیکسٹون, جان آسٹن کی تھیوریز پڑھائی جاتی ہیں آج. لارڈ ڈیننگ کا بہت کمال ہے. ہینس کیلسن جس کی تھیوری کے بارے میں ہم ذکر کر رہے تھے, تھیوری آف پازیٹیوٹی میں بہت سارے. اے کے بروئی واز اے نون لائر ہیئر ان پاکستان, آئیکن ہے, پاکستان انسٹیٹیوٹ رہے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ لارڈ ڈیننگ, رونالڈ ڈاکن, ایلیکس فرینکفرٹ, اینٹونین اسکیلیا, لارڈ ڈپلاک کا بھی بہت بڑا نام رہا ہے. اس کے علاوہ ہمارے یہاں جسٹس ماجدہ رضوی واز دا فرسٹ ایور فیمیل جج ان دا ہسٹری آف پاکستان. کسی ہائی کورٹ میں, ہائی فورم میں پہلی ہائی کورٹ کی جج جو تھی وہ جسٹس ماجدہ رضوی تھی. اور اس سے میں کہتا ہوں کہ اس سے کہنے پاکستانی کلر آف جوڈیشری, پیٹریاکی جسے کہتے ہیں نا, پیٹریاکی کو اس نے کل کیا تھا. ایچ ایل ہارٹ, لیڈی ہیل, تو یہ جورسٹ ہیں بیسیکلی. سپریم کورٹ کی بلڈنگ ہے, یہ ہائی کورٹ کی بلڈنگ ہے. اس کے علاوہ یہ ہمارا لوگو ہے, جی ایم, اسٹینڈ فار جی ایم گریشی لا ایسوسیٹس. جیسے میں نے کہا کہ اٹس نیمڈ آفٹر مائی انکل, مائی فادر لائک انکل. Justice prevails and through it, law associates, law associates. جو ہمارے پاس نئے انٹرنس آتے ہیں مختلف یونیورسٹی سے سیکھنے کے لیے آتے ہیں, اور ڈیننگ لا اسکول سے آتے ہیں, فیمس سے آتے ہیں, لیکول سے آتے ہیں, دوسرے سیبس سے, ان سے آتے ہیں. تو یہاں پر آ کر اپنے 2 مہینے کا 3 مہینے کا کورسز کرتے ہیں, انٹرنشپ کرتے ہیں, اور یہ دس از فکس فار. بیٹیاں تو دم عیسیٰ اسہ موسیٰ اشوکا سندری روتی ہیں. بیٹیاں تو دم عیسیٰ اسہ موسیٰ اشوکا سندری روتی ہیں. بیٹیاں تو جنت کی ہوا فاطمۃ الزہرا.